نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 39 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، فنادتہ الملائکہ، پس انہیں آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، وسیدا، اور وہ سردار ہوں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، وحسورا، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہش سے مکمل طور پہ روکے ہوئے ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں سے ہوگا۔ فنادتہ، الفا کے معنی پس، چنانچہ، نادت پکارا ان کو پکارا الملائکہ فرشتوں نے، وَهُوَ قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں، یعنی جو محراب کے لغوی معنی ہوتے ہیں بیٹھنے کی جگہوں میں سے سب سے جو اچھی جگہ ہو، تو یہاں مراد ہیکل سلیمانی کے ارد گرد خادموں کے لیے اور چلہ کشوں کے لیے جو کمرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک کمرے میں وہ کھڑے تھے کہ فرشتے نے انہیں آواز دی، ان اللہ یبشرک، اللہ آپ کو خوشخبری سناتی یحییٰ کی، اور مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے ایک کلمے کی، کلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک فرمان، ایک کلمہ، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خرق عادت کے طور پہ ہوئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے ساتھ، تو محض اللہ کا حکم تھا اور بغیر یعنی باپ کے واسطے کے پیدا ہوئے، تو اس لیے ان کو کلمۃ من اللہ فرمایا گیا، وہ سیدن، اور وہ سردار ہوں گے، پیشوا ہوں گے، حسوراً، یعنی عورت کے پاس نہ جانے والا، عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی بھی ہوں گے، من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ آیت کریمہ میں نادتہ الملائکہ، یہاں بعض حضرات نے فرمایا کہ عام فرشتے مراد ہیں، کہ کسی فرشتے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ آواز دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سنا رہی، جس بیٹے کے لیے آپ نے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس بیٹے کی خوشخبری سنا رہی۔ اور سورہ مریم میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس کا نام رکھا یحییٰ، ہم نے انہیں ایسے بیٹے کی خوشخبری سنائی جس کا نام یحییٰ تھا، مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ عام فرشتوں نے آواز دی، اور بعد نے کہا کہ نادتہ الملائکہ، اگرچہ یہاں پہ ملائکہ عام فرشتے جمع کا لفظ ہے، لیکن مراد جبریل امین ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 58 میں پشت میں ہے، اور انجیلوں میں ان کا نام یوحنا آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا، یہ مراد ہے یہاں پہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔
سید ہوں گے، سربراہ ہوں گے، قوم کے پیشوا ہوں گے، حصور ہوں گے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تیسری صفت ہے۔ اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے، لذات سے روکنے میں مباح جو خواہشات ہوتی ہیں ان سے بچنا بھی داخل ہوتا ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا لباس، نکاح وغیرہ کرنا، تو ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے والے تھے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ہاں، یہاں پہ یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بظاہر یہاں قرآن کریم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے، ان کی مدح کی ہے کہ وہ حصور تھے، نکاح سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ حالانکہ احادیث میں نکاح کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، نکاح میری سنت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو، اس پر آخرت کا خیال وہ اس قدر غالب ہو کہ اس غلبے کی وجہ سے اسے نہ بیوی کی ضرورت محسوس ہو، نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، تو ایسے شخص کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جن احادیث کے اندر نکاح کی فضیلت کا ذکر ہے تو اس میں من استطاع منکم الباء کے الفاظ ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی قدرت رکھتا ہو، زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو، تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، سنت ہے۔ لیکن جو شخص ایسا ہو کہ اس پہ آخرت کا غلبہ، اللہ کی محبت کا غلبہ ہے، تو اس کے لیے نکاح نہ کرنا افضل ہے۔